اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا تھرڈ لیسن۔ ابھی تک ہم نماز شروع کرنے کی دعائیں کمپلیٹ کر چکے ہیں، ثنا ہم یاد کر چکے ہیں۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عام طور پہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بجائے اگر ہم عام طور پہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں اور جو ہے وہ خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کا بیسٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا طریقہ وہ یہ ہے کہ کچھ کلمات سکھائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر سے سنیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو کہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، سمیع العلیم، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کن چیزوں سے؟ شیطان مردود سے اور اس کے وسوسے سے، اس کی تکبر کی ہوا سے اور اس کی جادو کی فنکار سے، یعنی کہ اس کے وسوسے ڈالنے سے، اس کے پھونکنے سے اور اس کی ہوا سے۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ وسوسے نہیں آتے، اور یہ چیز آزمائی ہوئی ہے، اس کو ضرور آپ پڑھیے گا۔ سادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بجائے اس طرح سے پڑھیے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر چیز کو فیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے بغیر فیل کے۔ اب اس میں بھی دیکھیں تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو تعریف کے انداز کے اندر جب تک محبت آپ کے ایموشنز میں نہیں ہوگی، جب تک آپ کے یعنی کہ آپ کے انداز میں نہیں ہوگی، وہ کس طرح کی تعریف ہوگی؟ وہ تو تعریف لگتی ہی نہیں ہے نا۔ جیسے میں نے بالکل فرسٹ لیسن میں کہا تھا کہ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور وداؤٹ ایموشنز تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا لہجہ بالکل اسپارٹ سا ہوتا ہے اور ہم بس تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا تعریف ہوتی ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو تجوید کے چیزوں کا خیال رکھنا ہے، رولز کا، کہ اس میں ہم غلطیاں نہ کر رہے ہوں، اور دوسرا اس میں ایموشنز لے کر آئیں، فیل لے کر آئیں، تاکہ اور اوبویسلی اس کا مطلب پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، تاکہ اس میں نماز میں خشوع کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کہ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، ہا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہا کی اگر ہم نے ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ والا جو ہا ہے جو کہ الحمد میں بھی آ رہا ہے، الرحمن میں ہے، الرحیم میں ہے، یہ ہا درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ درمیان حلق سے ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا سا پیچھے حلق میں پش کرنا پڑتا ہے، دھکیلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے حلق میں دھکیلنا پڑتا ہے۔
اگر ہم نے اس ہا کے بجائے وہ والا ہا ادا کیا جو کہ ہم عام طور پر اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. الحمد اس والے ہا کے ساتھ مطلب تمام تعریفیں. اور اگر ہم نے اس کو پڑھا الحمد دوسری ہا کے ساتھ گول ہا کے ساتھ تو مطلب ہے موت کا طاری ہونا. تو یہ بہت زیادہ ڈفرنس آ جائے گا. اسی طرح عالمین عین کے ساتھ. اب عین اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے, دونوں درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا دونوں درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں. اس کی پریکٹس کے لیے آپ جو ہے نا بار بار زبان کو پیچھے دھکیلنے کی پریکٹس کریں. اس طرح سے بار بار اس طرح سے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی زبان کو پیچھے جانے کی عادت بن جائے اور پھر یہ آواز نکلے. اور ہا کی پریکٹس کے لیے تو میں بچوں کو بتاتی ہوں عام طور پہ بہت ایزی سا ہے, اور اس طرح کی آواز ہم عام طور پہ نکالتے بھی رہتے ہیں. جیسے ہم گرمیاں ابھی گزری ہیں, ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی تک بھی موجود ہے. تو جب ہم بہت زیادہ گرمی میں بہت کوئی مزیدار ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کو پیتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے کیسی آواز نکلتی ہے, جب سکون کی سی جب ہوتی ہے ایسے نکلتی ہے نا. اب یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ساؤنڈ اصل میں ریکوائرڈ ہے, یہ ہا کی اصل آواز ہے. اب اس کے ساتھ جو آگے الف ایڈ ہو رہا ہے وہ تو الف کی آواز ہے نا, آ کی جو آواز ہے وہ تو الف ہے. اصل میں وہ ساؤنڈ کیا ہے اس کی, اس کے ساتھ آپ نے الف لگانا ہے. یہ ساؤنڈ ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے ساؤنڈ نکالنی ہے. الحمد الحمد. اسی طرح رحمان الرحیم الرحیم. ٹھیک ہے. عالمین عین میں وہ ساؤنڈ نہیں ہے, لیکن عین میں بھی آپ کی زبان پیچھے حلق میں پش ہوگی. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ہے. کھڑی زبریں جو ہوتی ہیں وہ ایک ایک الف کے برابر, ایک نارمل الف کے برابر لمبی ہوتی ہیں. نارمل الف کتنا ہوتا ہے, جتنا ہم اردو میں بولتے ہیں, جیسے بات چیت, بابا, آنا جانا, پانی, بازار, یہ سب الف ہیں. تو جتنا ہم اردو زبان میں الف لمبا بولتے ہیں اتنا ہی عربی میں بھی الف لمبا بولنا ہے. تو جتنی کھڑی زبریں اور الف ہیں ان کو نارمل الف کے جتنا بولنا ہے. اور جتنی زبریں ہیں زبر زیر پیش جو ہوتی ہے وہ حروف مدہ کے مقابلے میں, یعنی کہ الف اور واو اور یا کے مقابلے میں آدھی ہو جاتی ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا. پھر الحمدو میں الحمدو نہیں کرنا, دو الحمدللہ ہی نہیں ہوگا, الحمدللہ, دو چھوٹا سا رہے گا. الحمدللہ لاہی وہ لمبا ہوگا, لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالکی, ماں کے اوپر کھڑی زبر ہے, لی اور کی حرکت چھوٹی رہے گی. یو جو ہے یہ یا لین ہے, جس یا کے اوپر یعنی کہ جس واو ساکن سے پہلے, سوری یہ واو لین ہے, سوری الٹا بول رہی ہوں, واو لین ہے. جس واو ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے اس کو واو لین کہتے ہیں. واو لین کو بولنے کے لیے آپ کو انگلش کا جو ورڈ ہوتا ہے, جیسے پاؤچ بولتے ہیں ہم, پاؤچ, اس طرح سے پاؤچ کے وزن پہ اس کو پڑھنا ہے. یو جیسے پاؤ ویسے یو. اس کو یوم نہیں کہنا, عام طور پہ خواتین یوم الدین, یو بولنا ہے. یا کے لیے ہونٹ کھلیں گے اور اس کے بعد واو کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کے لیے ہونٹ میکسیمم گول ہو جاتے ہیں, بالکل راؤنڈ ہو جاتے ہیں. یوم الدین, مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد عین اگین آ رہا ہے, بو اور دو کی حرکت کو کنٹرول رکھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں, کوئی اور نہیں.
یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. کچھ حروف تجوید میں ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ان میں سے صاد، طا اور قاف بھی ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. صاد موٹا پڑا جاتا ہے ہمیشہ، طا ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، قاف ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. ان کو آپ نے موٹا کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کو اہدے نہیں کرنا، اہدے، اہدنا الصراط، اہدے. زیریں ہمیشہ باریک ہوتی ہیں. بازر بی، تازر تی، تازر سی. بازر بے، تازر تے، تازر سے نہیں کرنا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگین موٹے حروف بھی آ رہے ہیں اور عین کا خاص خیال رکھیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اگین یہاں پہ ضاد ایک ورڈ آ رہا ہے، لیٹر آ رہا ہے جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے، غین اور ضاد. اس سے پہلے میں نے کون سے بتایا؟ صاد موٹا پڑا جاتا ہے، طا موٹی پڑی جاتی ہے، قاف موٹا پڑا جاتا ہے، اور غین اور ضاد بھی ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ 5 حروف فی الحال آپ کو بتائے ہیں جو کہ ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کو موٹا پڑھنا ہے. آخری والی آیت دوبارہ سے پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.